مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک نے اپنی محبت میں اپنا احسان کرتے ہوئے، اپنا کرم کرتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے ہم سب انسانوں کو اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس ناطے ہمارے لیے ہماری سلامتی کا راستہ دین اسلام پسند فرمایا. کل شب برات کی رات تھی. اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے رات شروع ہوتے ہی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہوئے بخشش کی نوید، بخشش کے لیے اعلان فرما رہا تھا. سوچنے کی بات ہے کہ انسان نافرمانی کی حد بھی کراس کر چکا ہو، روزانہ ہی میرا رب جو ہے وہ اس کو معاف کرنے کے لیے کتنا تیار ہوتا ہے. ہر رات شب برات کی طرح ہوتی ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے جو رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں. اور شب برات میں پوری رات ہی ان رحمتوں کو لے کر بیٹھی ہوتی. میں نے یہی سوچا کہ آج محبت کو موضوع بناتا ہوں. ایمان والے کی نشانی رب نے بتائی ہے، وہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے. یہ کبھی بھی نہ محبت کرتا اگر اللہ کی اس کے ساتھ محبت نہ ہوتی. تیرا میرا دنیا میں آنے کا مقصود بھی رب کے من کے اندر میں وہ پہلا جذبہ ہے جو محبت ہی کا اللہ نے پیدا فرمایا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس وقت تھا کون؟ کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہی تھا. تو اللہ کو اپنے ہی ساتھ یہ محبت تھی، اس لیے اللہ نے چاہا کہ کوئی ہو مجھے دیکھے تو صحیح میں کون ہوں، میری شان و شوکت، میری عظمت، میری بڑائی کیا ہے. یہ صرف اسی کو زیب دیتا ہے جس جیسا کوئی اور ہو ہی نہ ہو، اور کوئی ایسا ہو سکتا بھی نہ ہو، اور جس کو کسی نے نہ بنایا ہو کہ وہ اس کا ماتحت ہو یا اس کا مرہون منت ہو، وہ خود اپنے ہونے سے ہو. واہ! اسی لیے اسے ہی زیب دیتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اپنی آپ کے ساتھ یہ محبت کا ایلیمنٹ. وہ جو اس کے من میں تھی، اپنی تعریف، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کے ساتھ، اس کا اظہار جو اپنے علاوہ دوسرے وجود کی صورت میں دیا، وہ پہلی تخلیق میرے آپ کے نبی کے نور کی تھی. یہ محب اور محبوب کا رشتہ ہے جس کو محبوب کہا ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب بنا لیا تو وہ بناتا ہی گیا، اسے بناتا ہی گیا.
اس وقت اس کا نام احمد رکھا، اور وہ کیونکہ محبت سے تخلیق ہوا تھا تو اپنے معبود، اپنے محبوب، اپنے مالک کو دیکھ کر اس کے اندر سے وہی چیز باہر آئی جو اس کے اندر ڈلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہر چیز سے وہ چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہو۔ اب اس کو اس محبت سے تخلیق کیا تھا، اس حمد سے تخلیق کیا تھا، تو اس کے وجود مسعود سے حمد ہی بیان ہو رہی تھی، اس لیے نام احمد رکھا گیا۔ اللہ اکبر، حمد بیان کر۔ پھر اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسری مخلوق پیدا کی، ہر طرح کی مخلوق، اور اس مخلوق کو بتدریج وجود بخشا ہے۔ پہلے روحیں سب کی پیدا کی ہیں، پھر ان کو وجود کی شکلیں دی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں دیں تو وہ انسان کی شکل جو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے منتخب کی تھی کہ اس کو میں نے اپنے لیے تخلیق کیا ہے کہ یہ اس کائنات میں میرا خلیفہ میری پہچان کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یہ ساری مخلوقات میں نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کر دی۔ اس لیے جتنی بھی دنیا کے اندر میں مخلوقات ہیں ان کو سب کو تصرف میں انسان لاتا ہے، وہ موذی بڑے بڑے درندے کیوں نہ ہوں، اور چھوٹی چھوٹی چڑیا اور چھوٹے چھوٹے گھوڑے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ سارے مل ملا کے بھی انسان کو اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں نہیں لاتے۔ یہ پوری کائنات کی نعمتیں جو اس کی گنتی میں نہیں آتی اس بندے کے لیے، اتنی بڑی محبت کا اظہار ہے میرے مالک کا ہمارے لیے۔ اس میں سے اس انسان کو اللہ نے بنایا، اس انسان میں وہ وجود مسعود جس کی وجہ سے سارے بنے تھے، اللہ نے اس کا نام دنیا میں محمد رکھا کہ جس کی حمد سب سے زیادہ بیان کی جائے۔ یہ عجیب و غریب نکتہ ہے یہاں، جو اپنے پہلے وجود میں، وجود کی پہلی شکل میں، اپنے صرف اس وقت جب صرف نور ہی تھا تو صرف حمد احمد تھا۔ اب محمد بنایا گیا کہ باقی بھی دیکھیں اس نے جیسی حمد بیان کی ہے، تم لوگ اگر اس طرح بیان کرو تو تم بھی محمد کی طرح عزت والے بنو، تمہارے جیسا کوئی اور تعریف والا ہو نہ۔ یہیں سے اللہ نے محبت کا اسلوب کو بیان کر دیا کہ جب محبوب بنایا جاتا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ اللہ، یہ فطرت ہے اپنے مالک کے ساتھ محبت کا ہونا، کشش کا ہونا، یہ فطرت ہے۔ لیکن یہی انسان کے اندر میں جس کو خلیفہ بنایا ہے تو اس خلیفہ کے اندر میں اللہ کی صفات کا پر تو اس کا عکس موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ساری کائنات کے اوپر تصرف جو دیا ہے، سارے اس کی خدمت میں دیے ہیں، سارے اس کے لیے دیے ہیں، تو اس کے اندر اپنی مالکیت کا احساس ہے۔ تو اللہ نے اس کو یہی بتایا، تبارک الذی بیدہ الملک، مالک تو میں ہوں، تجھے وقتی طور پہ یہ میں نے اتنی چیزیں دی ہیں اپنے استعمال کے لیے، لیکن مالک میں ہوں، میں تجھے دے رہا ہوں۔ لیکن یہ جب اس کو چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ اپنی جان سمیت یہ کہتا ہے میں مالک، میری چیز، تو خود اپنا نہیں ہے تو تیری کیا چیز۔ تو اصل مالک تو وہی ذات ہے جس ذات کو کسی نے بنایا نہیں، وہ خود بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر میں اس اپنی جان کے ساتھ جو محبت کا غلبہ آتا ہے تو یہی دعویٰ کرتا ہے میں اپنے مالک سے محبت کرتا ہوں، نہیں، اس کے اندر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ خود ہوتا ہے۔ محبت کے اندر میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ یہ محب ہوتا ہے، کہتا تو ہے میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ اپنا آپ اس کا سامنے ہوتا ہے، اور اس کی محبت کامل نہیں رہتی جب یہ اپنے آپ کو یا اپنا حق مانگتا ہے، اپنی چیز مانگتا ہے۔ محبوب کے سامنے تو سرنڈر ہونے کا نام ہی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کی ذرا سی بھی کوئی چیز ہو تو اس کو اس کے ساتھ بھی اسی طرح لگاؤ ہو جس طرح
اس کی چیز ہے یہ. پھر کبھی بھی اس کو محبوب کے بغیر رہا نہ جا سکے. ہمہ وقت اس کا من اچھل رہا ہو، اس کے اندر سے محو نہ ہو، یاد سے دور نہ ہو. اللہ محبت کا تقاضا کیسے پورا کرتا ہے؟ کیا رب کو ہمہ وقت بندے کا پتہ نہیں کہ میرا بندہ ہے؟ پتہ ہے نا. اس کو کبھی بندہ بھولا ہے؟ تو اگر بندہ محبت کرتا ہے، آج ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں تو محبت کرتے ہیں، تو کتنے لمحے بندے کو اپنا رب یاد ہوتا ہے؟ کروڑوں لمحوں میں تو اس کو صرف اپنا آپ یاد ہوتا ہے. نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، میرے لیے فلانی چیز ہو جائے. تجھے تو اپنا آپ یاد ہے، محبت تو تیری ہے. تیری ضرورت کے مطابق کی جو چیز ہے وہی تجھے محبوب ہو جاتی ہے، وہی تجھے محبوب ہو جاتی ہے. رب تیرا تجھے نہ بھولے اور تو رب کو بھولا ہوا ہو، وہ تو محبت کا اظہار پورا کرے اور تیری محبت. تو اس لیے آج رات کا ہم نے سبق دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً ہمیں یہ بندگی، یہ محبت، یہ توبہ، یہ ساری چیز مل چکی ہے. کوئی لمحہ ہمارا اس کی یاد سے، جس کو محبوب کہا اس کا فرمان سنو. آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب میں اپنے رب سے دوری میں ہوں، وہ اور میں ایک دوسرے کے سامنے ساتھ نہ ہوں. وہ لا مکان میں ہے، یہ مکان میں ہے، لیکن کوئی لمحہ بھی اس کا ایسا نہیں. یہ آپ کا فرمان ہے. فرماتے ہیں اس سے بھی اوپر ایک لمحہ ہوتا ہے جس کی مثال کوئی اور بنتی نہیں. وہ کیا ہے؟ لی وقتی، جب میں بالکل اس کے سامنے ہو جاتا ہوں اور ہر ایک سے کٹ کر کہتا ہوں اللہ اکبر. محبوب کا یاد رکھنا اور پھر محبوب کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ اتنی تمنا ہوتی ہے، اتنی تمنا ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا کیسی تھی؟ ہم وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ پوری پوری رات کھڑے ہوتے پاؤں سوج جاتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں یہ کہتے ہیں شکر گزار بندہ نہ بنو اس کا. اللہ نے خود فرمایا کہ تو مجھے یاد میں تو رہتا ہے اس طرح جیسے میں اور تو ہوں. تو سویا بھی میرے پاس ہے اور جاگتا بھی میرے پاس ہے. تو تجھے میں نے انسان بنایا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تھوڑا اپنے جان کے اوپر رحمت کر کے کچھ سویا کر، کچھ جاگا کر. تو اس حالت کے اندر میں بھی تو میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اگر میں اور آپ محبت کے دعوے دار ہیں، کیا ہمارا من مچلتا ہے کہ ہم ہر چیز سے کٹ کے اللہ اکبر اس کے سامنے کتنی دفعہ؟ فرائض ہمیں پورے مشکل لگتے، فرائض ہمیں مشکل لگتے ہیں. فرائض سے بڑھ کر ہمیں نماز کی طرف رغبت کہاں ہے؟ اللہ نے کہا جب تیری محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، ایک حدیث مبارک سنا رہا ہوں، تو اللہ جبریل امین کو کہتا ہے اس سے محبت کر. جب اور بڑھ جاتی ہے فرشتوں کو کیا اس سے محبت کریں. جب اور بڑھتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں رب محبت ڈالتا ہے اس بندے کی، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. پھر رب کہتا ہے کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنا شروع کر دی. اور اسی چیز کے لیے جس کے اندر میں اللہ یہ محبت ڈالتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ اللہ کے احکامات پہ اتنا عمل پیرا ہوتا ہے، اتنا اس کو لذت اور کشش آتی ہے کہ وہ اللہ نفلی باتیں کر کر کے اللہ کے سامنے اتنا زیادہ یہ محب جو ہے یہ محبوب بننا شروع کر دیتا ہے. تو رب کہتا ہے بندے اب تیری بات تیری نہیں میری ہے. تیری آنکھ، تیرا جسم، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں تیرے نہیں. یہ حدیث قدسی ہے. یہ وہ ہے جس سے میں ہوں، میری چیزیں ہیں، میرے ساتھ تو یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ اکبر. علامہ کیسی حسین بات ہے یہ دونوں احادیث کا آپس میں ملنا. اللہ 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 اللہ. پھر محبوب کا کوئی بات آئے، پرانے زمانے میں دور دور ہوتے تھے جن سے دنیا میں محبت کی بات ہوتی تھی، اس کی تحریر آتی تھی، خط آتا تھا، تو گاؤں میں لوگ اس کو ایسے مائیں پکڑتی تھیں. بچہ باہر گیا پڑھن، ادھر نوکری تھی،
ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ। महबूब दा, मेरे बच्चे दा, प्यारे दा खत आया। नहीं पढ़ना आता था तो पढ़ने वाले के पास लिख दे, सुना। एक दफ़ा सुनने के बाद भी तसल्ली नहीं होती, फिर सुना मैनू, फिर दूसरे को मैनू पढ़ के सुना, मैनू कर, तेरे मेरे रब ने भी तो अपना पैगाम भेजा है ना, कुरान। किसके अंदर इतनी तमन्ना तड़प होती है कि मैं अभी भी उठूँ और कुरान को पकड़ के पढ़ लूँ? मोहब्बत का दावा है, बताए ना किसके अंदर में इतनी तड़प और तमन्ना आएगी, ओ मेरे मालिक ने मेरे लिए ये पैगाम भेजा, ये खत भेजा है, रवाना किया। खत में यही लिखा है, यूं कर, तेरा फायदा है, तेरा भला है, तेरी लिए ये सारी चीज़ है, तू 5 वक्त मेरे सामने आ जा, डायरेक्ट मेरा तेरा मामला है, तुझे किसी की दरमियान में ज़रूरत नहीं, तू जो भी कहेगा मैं तेरी सुनने को तैयार हूँ। उसके बगैर भी सुन रहा है, लेकिन उस वक़्त वो ऐसे है जैसे पेश होकर सामने बात कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब सोचें ना, जिसको मोहब्बत का दावा है, बड़े बड़े खुलफा ज़ाकिरीन, ये बताएं जिसको भी ये मोहब्बत का दावा है, कभी इस पैगाम की तरफ उसका दिल तड़पा है, धड़का है उसकी तरफ, कभी ये मचला है उसकी तरफ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जिस चीज़ को वो पसंद करता है, ये हमा वक्त उस पसंद को ढूंढता रहता है दुनिया में, फलानी शय उसका। अल्लाह पाक को पसंद आता है कि तू मेरे बंदों की मदद कर। अब इसके अंदर ये बात आए तो इसको तो दूसरे का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल लगता है, अपनी माँ और बाप का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल। वो कहता है इनके लिए बिल वालिदैन एहसाना, तो एहसान वाला दर्जा कर। मुसीबत पाती है अम्मी ने, ऐ फलाना चीज़ इस तरह, वो ज़िंदगी मुश्किल लग गई है, इसलिए कि अब अपनी जान की मोहब्बत के लिए इसको वो औरत मिल गई है जिससे इसकी अपनी तसल्ली होती है, तो इसको तो माँ बाप को देखना भी मुश्किल लगता है, टाइम लगना भी मुश्किल लगता है, उसके इसके नफ्स को तकवीत इस मज़ा मिलता है, लेकिन वो लम्स और सुकून जो इसको उस मोहब्बत के लिए माँ को देखने से मिलता था वो कहीं नहीं मिलता अब, और वो पीछे रह गई है। अब ये बात इस तरह आ गई है तो उसका काम किधर चले गया? अगर उसकी मोहब्बत हो तो जिससे वो मोहब्बत करता है उसकी खातर उससे इसकी मोहब्बत में कमी आनी, ये हमारे लिए आज परख का दिन है, शब बरात के बाद, कि जिस मालिक ने हमें पुकार पुकार कर कहा था ओए आ ना, आ गया है तो ठीक है, जा माफ है, हमने उसकी मोहब्बत ईमान का कौन सा वसूल किया? अल्लाह का इतना बड़ा एहसान कि महबूब हमें दिया कि वो तो वजूद के साथ था, सामने था, इन औसाफ के साथ था, जो बंदे के साथ नजर आने से एक मामला तबीयत का तबन करीब होने का है। कितने भी जानवरों में फिर रहा हो, एक इंसान को नजर आए, इसका दिल ऐसे हो जाता है, अपने वर्ग है ना। अल्लाह ने भी कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मैं एहसान कर रहा हूँ अनफुसिम, तुम्हारी नफूस के साथ, तुम्हारी ही तरह इंसान बना के रुग़बत तुम्हारी हो। और उसने फरमाया बुखारी, जब तक तुम मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होता, तुम्हें अपने रब से मोहब्बत मिलती नहीं है। अल्लाह, ये फितरत का देन है, ये कितनी फितरत की बातें हैं, कितने एक से दूसरी चीज़ निकलती है, कितनी इस तरह की बात है। अल्लाह वो सामने बताया गया और उन औसाफ से मुज़य्यन कर दिया गया जो अल्लाह तबारक व तआला के अपने औसाफ हैं, जिनके परतों से अक्से हर इंसान के अंदर में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसको उन असली औसाफ से मुज़य्यन करके उससे इजहार होता था कि रहमत कहते किसको हैं, रहीम कैसा है। उससे एहसास होता था खुल्क अज़ीम कैसा है और उसका ताल्लुक दूसरों के साथ किस तरह कितनी भलाई चाहता है। अब वो भलाई तेरी मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं थी। तेरे मेरे लिए तबीयत में भलाई क्या है? जो बिल्कुल यस मैन हो, कहता है मेरा बड़ा ठीक है। नहीं, तेरा भला करने वाला तो वो है जो तुझे नुकसान से पहुंचाने वाला हो, तो तुझे बचाने वाला हो, तुझे उससे इस तरह करने वाला हो। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों के असलूब में वो करोड़ों माओं से भी ज़्यादा
اس کے دل کے اندر میں حریص علیکم بالمؤمنین تھا. یہ تھی محبت محبوب کی. جو محبوب کی محبت تھی تو اس کے ساتھ محبت کرنے سے اس کو اپنے معبود کی کیسے محبت ملتی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رات کو واقعہ سنایا کعب بن مالک کے لیے آپ نے اتنی سختی فرمائی کہ اس کے دل سے غیر کیوں رہ گیا, یہ اللہ سے اس محبت کے اندر میں اس لیول تک کیوں نہیں رہا. جب اس لیول تک پہنچا دیا اور اس کو نظر آیا کہ میں خود اپنا آپ میرے لیے مصیبت ہے, کاش کہ میرا وجود ہی نہ ہوتا, اس کو کائنات کی کسی چیز کے اندر میں یہ چیز ختم ہو گئی, تو اسی وقت اللہ نے کہا ہاں اب تو ہر ایک سے کٹا ہے, اب تو میرا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ تربیت تھی, یہ اس کے ساتھ یہ تھا, یہ اس کو نقصان نہیں دیا تھا, اس کو جو ہے یہ فائدہ دیا تھا. والدین بھی اسی طرح یہ فائدہ کرتے ہیں, استاد بھی اسی طرح شاگردوں کو یہ فائدہ دینے کے لیے سزا دیتے ہیں, تجویز کرتے ہیں. اور رب نے بھی قرآن میں یہ باتیں بتائیں کہ جو نماز کے لیے حکم دو 7 سال کے بعد پھر اس طرح ہو جائے, پھر اس کو یوں کرو, پھر اس کو یوں کرو. تو یہ سارے اسلوب رب نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے کیے, اور رب بھی اپنی محبت کے اظہار کے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اللہ پاک کبھی کوئی خوف دے کے, کبھی پھل میں کمی دے کے, کبھی بیماری دے کے کہ اس کو ہلاتا ہے, واپس تو آئے میری طرف. اس کا مقصود تجھے اور مجھے کچھ کہنا نہیں ہوتا, لیکن اس کو تو وہی چیزیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی. لیکن اس لیے آج کی رات کی رحمتوں کے بعد ہمارے لیے ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محبت ہمارے اندر ہے. ہم والذین آمنوا, وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ہیں, لیکن اس کرائیٹیریا کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہوتے. مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہے, وہ پانی میں بڑی خوش رہتی ہے, اور مومن کا دل مسجد میں لگا رہنا یہ اس کی نشانی ہے مومن ہونے کی. ہمارے لیے تو سب سے بڑا بوجھ ہی مسجد لگتی. نماز جلدی جلدی نمازاں آ گئی ہیں سردیاں سے, ہمارے تو دل اچاٹ ہوئے ہوتے ہیں. جس کا دل تڑپ رہا ہو اس محبت میں, وہ گھر میں نرم صوفے سے اٹھ کر مسجد کے مصلے کے آپ پر اس کو زیادہ سکون نظر آنا چاہیے. ہم مسجد بھی ڈھونڈتے ہیں, اے سی لگاؤ تھے اتنے کلین پہنے ہم اللہ کے پاس آئے ہیں, یا وہ بنی بنائی عمارتوں کے پاس آئے ہیں, تو پھر وہ کسی تفریح گاہ میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا. وہ اس جذبہ کدھر ہے جس جذبے کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے آیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ساتھ, اپنی وجود مسعود کے اپنے کردار کے ساتھ, اپنے ساتھ سے وہ نور وہ رحمت لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈالی کہ وہ جس کے اندر یہ ایمان کی دولت چلے گئی, اس کو محبوب سے بڑا کوئی اللہ مقصود نظر ہی نہیں آیا اللہ کے لیے. جب ذات ہی مقصود بن گئی, وہ ذات مقصود بن گئی, تو آٹومیٹیکلی مقصود اللہ ہو گیا. جب اس ذات سے ہی ذرا سا کن کترایا, نہیں حضور بھی تو اللہ کی ماننے کے لیے آئے تھے نا, بس اس کا کام تھا دے دیا. اب اللہ کی ماننی ہے تو اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا رہا, تے گل بنی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس اسلوب کو دیکھ کر محبت اتنی بڑھ گئی کہ کیا فرماتے ہیں یہ, کیا یہ کرتے ہیں, کس طرح یہ ہیں, تو ان کا ہر طرح کرنا, اٹھنا, بیٹھنا, قول, فعل اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت والا آٹومیٹک بن گیا. نماز کا حکم آیا تو ہر ایک کے لیے یہ بات آئی, نماز پڑھنی ہے. کسی نے اللہ کے لیے ایک تڑپ میں اٹھ کے نماز پڑھنے کی کوششیں نہیں شروع کر دیں, حضور کی طرف رجوع کیا, یہ ہن کی کر دیں.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی کس طرح، نے کہا میں ہے نہیں تواڈے چ، جس نو رب نے کیا ہے اس نو مینوں پتہ ہے نا کہ کداں پڑھنی ہے، جیسے میں پڑھوں گا ویسے پڑھ لینا، کس وقت پڑھوں گا ویسے پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نماز قبلہ اول کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ قربان جائیں ان اوقات کے، ان لمحوں کے، اس زمانے کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کی انتہا آپ کے ساتھ تھی، آپ نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان مبارک سے عرض نہیں کیا یا اللہ ہمارے بڑوں کا تو کعبہ یہ تھا۔ کوئی علامہ روایت آتی ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ، دل میں تمنا جاگتی تھی لیکن اس تمنا کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہراً تو یہاں ہوتی تھی فرش پہ، لیکن آپ کی جان اور آپ کی ہر چیز جو تھی وہ ایسے تھی جیسے عرش پہ ہو۔ اس لیے جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں اس ابلاغ کی گہرائی کتنی ہے۔ تیرا آسمانوں میں دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنے کی بات نہیں آئی، عربی کے اندر میں جو بات ہے اس کا معنی یہ ہے تیرا آسمانوں میں دیکھنا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو پڑھ تو ادھر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہاں پڑھنا بھی یہاں ہی نہیں تھا، اس کے سامنے ہی تھا۔ اللہ نے کہا جدھر تیرا من چاہتا ہے ادھر تو رخ پھیر لے۔ اب محبوب، معبود، محب اور محبوب کا رشتہ دیکھو۔ وہ دلوں کے حال جاننے والے کو پتہ تھا اندر، لیکن اس کی بندگی کی انتہا دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کیا آپ نے رخ پھیر لیا، پہلی صف آخری کی طرف چلے گئی۔ لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے سنا، انہوں نے تو پیچھے اسی طرح پھیر لیا، بعد میں سنا حضور نے ایسے پھیر لیا ہے، انہوں نے بھی ایک دم سے اپنا رخ پھیرا ادھر۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کسی نے سوچا وہ اللہ کا تو حکم ہے، ایسے تھا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم جو بھی تھا ہمیں تو اس نے بتایا اللہ کون ہے، اور یہ جس طرح کر رہا ہے وہی ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت 10 بندوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی، جنہوں نے آپ کے اس سنتے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اس ذات مقدس کے ساتھ محبت جو تھی، نسبت جو تھی، اس کے تقاضے پورے کرنے سے اللہ کی محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے، یعنی بندگی کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اس اتباع کے اندر میں اللہ نے سکھایا تھا ساتھ ساتھ کہ تم میرے بندے ہو، میری محبت تمہارے لیے ہے، کوئی کہیں ادھر ادھر نہ ڈھلک جائے۔ اللہ نے اس لیے قرآن پاک میں بہت طریقے سے مخلوق کو سکھایا، میرا محبوب ہے، یہ اس کا دھیان رکھنا، اس کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اس سے پہل نہ کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا، یعنی یہ نہ چھوڑ کے کہ یہ بیٹھا ہے تو تم میری عبادت کرنا شروع کر دو اور سمجھو کہ تمہاری بڑی عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ میں نے تمہارے اندر احسان کرتے ہوئے بتایا ہے، اور یہی بات ہوئی بھی وہاں سامنے۔ اور ایک آیت صرف ایک ہی مضمون میں اسی وقت اللہ نے نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا اللہ ایمان والے تو مان لیا ہے، ہاں پھر ایمان کیسے لے آئیں؟ اس کا شان نزول اتنا خوبصورت ہے۔ وہ لوگ جو پہلے سے موحد تھے، پہلے سے ہی اپنے وقت کے نبی کی بات مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں وہ لوگ جو تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ایسے دوسرے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، کوئی بت پرست نہیں تھے۔ انہوں نے اسی بات سے سنا تھا کہ میرے بعد ایک نبی احمد آئے گا، اور وہ نبی ایسا ہے کہ جس کی میں نے شان و شوکت دیکھ کر اللہ سے فریاد کی ہے کہ جو اس کی امت ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں،
یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بات ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، عرض کی اللہ کو، یا اللہ اگر وہ مجھے نہیں دے سکتا تو مجھے اس کو متی بنا دینا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر واپس ادھر بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح یہ بشارتیں دی تھیں کہ وہ آئیں گے۔ ان کو تمنا تھی کہ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں، تو اعلان نہیں کہیں ہوا۔ جب پتہ چلا مکہ میں اعلان ہوا ہے تو وہ آگے آئے وہاں زیارت کے لیے۔ نشانیوں کا ان کتابوں میں بھی لکھا تھا، وہ بھی پتہ تھا ان کو۔ یہاں آئے تو چہرے پہ نظر پڑی تو دل نے کہا ہوئی ہے یہ محبت ایسی گھس گئی، کیونکہ محبت کی طلب میں جو آئے تھے، تڑپ میں جو آئے تھے، تو دیکھتے ہی وہ تیر لگ گیا اندر، یہی ایمان لے آئے۔ اب آتے تھے مسجد میں، السلام علیکم ملتے تھے۔ ابھی حضور تشریف فرما ہوتے تھے، ادھر کسی نے نماز شروع کر دی، کسی نے کچھ کیا، کوئی اٹھ کے واپس چلے گیا۔ اللہ پاک نے کہا ہوئے بندے ہو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسے لاؤ؟ جیسے یہ صدیق لایا ہے، جیسے یہ فاروق لایا ہے، جیسے یہ علی عثمان لائے ہیں، جیسے یہ میرے اصحاب لائے ہیں۔ یہ صدیق کی تو اتنا ایمان ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی عبادت ہی یہ ہے کہ نظریں صدیق کی ہوں اور چہرہ والضحیٰ کا میرے محبوب کا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بات بتائی، تو پھر ان کا رجوع جب رسول اللہ کی طرف ہوا تو رب کا بھی رحمت کا رجوع ان کی طرف ہوا۔ سالکین کے لیے یہ کتنے بڑے نسخے دیے ہیں اللہ نے، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نبی کا یہی کام تھا۔ اب نبی نہیں، اب حضور کے امتیوں میں سے وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس غلبے میں ہے، اس محبت میں، دعویٰ ہر ایک کا ہی ہے، لیکن محبوب جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو محبوب کی ناراضگی سب سے بڑی بات لگتی۔ ابھی جو ظاہراً سنت پہ آ گیا کہتے ہیں میں حضور نو ناراض نہیں کرتا، نا حضور دے کردار کے اندر میں بات ہے۔ تیرے لیے تو دل کے اندر میں بغض اور کینہ اور حسد تھی، یہی ہمیں شب برات میں آیا۔ تجھے تو دوسرے کے کیوں ہے تو میں کیوں نہیں، تجھے تو یہی بات ہی نہیں نکلتی، تجھے تو اپنا آپ صحیح لگتا ہے، ان کو تو اپنا آپ ہی غلط لگتا تھا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ کو بلایا، وہ رازدان صحابی تھا جس کو حضور نے فرمایا تھا یہ منافق ہیں۔ کہا میرا کسی اس رشتے چنانتے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اب ان کو پکا یقین تھا کہ مجھے بشارت ملی ہے، تو حضور نے تو نہیں دیتی نا، جب بات سچ ہے تو وہی دی ہے نا۔ لیکن ڈر کا عالم دیکھو، اپنے آپ کو جب دیکھتے تھے تو اس کا گند ان کو محسوس ہوتا تھا، جبکہ اس کے اندر کا ایک قطرہ بھی اتنی نور والا ہے کہ مخلوق بعد میں تو کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے ساروں کا جمع بھی کریں تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی دوبارہ بیٹے کو کہتے ہیں انہوں دیکھیں جے میرے جنازے تے کھڑا ہویا تے پھر مینوں لے جائیں حضور دے در تے، ورنہ کتے بھی مینوں دفنا دیں۔ ابھی یہ سالکین کے لیے، مشائخ کے لیے یہ بات ہے کہ ہم اگر متبع سنت بن جائیں تو ہمیں اپنا آپ خیال رکھتا ہے، یہ نہیں کہ یہ اس کی رحمت نے ہمیں بنا دیا ہے۔ باقی جو اسلوب ہے وہ محبت کے تقاضے کا، وہ تو بتانا تیرے اندر سے تو حسد بغض کی، اپنے محب، اپنے محبوب، اپنے مرشد جس سے تجھے چیز ملی ہوتی ہے، تیرا تو اس سے محبت کا تقاضا نہیں پورا ہوتا، تو تیرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو تیرے اندر پھر اللہ کی محبت کا تقاضا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ کل بھی ایک شعر اس نے پڑھا تھا کہ خوشبو اس کے اندر خود بولتی ہے، وہ کسی کے بولنے سے نہیں ہوتی۔ تو جب تیرے اندر میں یہ باقی بات بن جائے گی تو آٹومیٹیکلی تیرے یہ اثرات خود نظر آئیں گے، تو وہ بھی تجھے اس طرح نظر آتا ہے انہوں نے محبت ہی نہیں، ادب بھی نہیں، اس واسطے لوگ اس طرح نہیں، تو تیرے اندر محبت نہیں، ادب نہیں ہے،
تو اس کے مخلوق کا ذرا دھیان کرنا، اس کی مخلوق کے لیے دل کے اندر دھیان، یہ نہیں ہو جی دند کڈے ہون تے بڑا اس کی جی جی کر رہا ہو جی ہمارے لیے اخلاق یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ خام خواہ کا اس طرح اخلاق وہ ہے کہ تیرا دل اس کے لیے اتنی شاندار انداز میں دھڑک رہا ہو، وہ تجھے کہے نہ کہے تیرے لیے اس کے دل میں بلائی ہو، اور تیرے اندر سے اس کے لیے دعا بھی نکل رہی ہو اور دوا بھی نکل رہی ہو۔ اللہ 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 اللہ، تجھے تو یہ کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر تجھے یہ بنتی ہے، یہ مجھے ایسے کرو میں نے کرنا ہے، تیرے پہ فرض ہے، تیرے پہ جو فرض ہے تو وہ تو کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے لیے یہ فلانی چیز میں بنانی ہے، چیزیں جمع کرو، دنیا، یہ تو دین کو دنیا بنانے والی بات ہے نا۔ تیرے لیے جو رب نے بتایا تو اپنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو تو مسجد بنا نا، اپنے آپ کو تو بندہ بنا نا، تو پھر یہ بندہ تو بن جائے تو رب خود اپنے بندوں کے دلوں میں تیرے لیے ڈال دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے وہ تو کرتا نہیں، اور صحابہ کے اندر یہ محنت تھی تو ان کو جب کہا گیا ان چیز کے لیے تو ان کا اسلوب دیکھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں، ٹائم ہی گزر گیا۔ آپ سے کہا یہ ہمارے مکہ کا بڑا سرمایہ دار اور بڑا صحیح زیرک اور بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کو کیا ہوا؟ یہ اندھوں کو بھی نظر آتا تھا کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ ایک بہت باعزت قبیلے کا، باعزت خاندان کا بندہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ کے دادا کو بھی لوگ وسیلہ بنا کے یہ بارش قحط زدی میں دعائیں کروایا کرتے تھے، اور یہ اس طرح ساری چیزیں اندھوں کو بھی نظر آتا تھا۔ انہیں کی عظمت کی وجہ سے ان کو بھی اپنے خاندانوں کی عظمت نظر آتی تھی، پورا قریش اس لیے عظیم بن گیا تھا اس ذات مقدس کی وجہ سے، وہ شہر بھی اس لیے عظیم بن گیا کہ لا اقسم بہذا البلد، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے۔ مدینہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور معطر بنا کے رکھ دیا کہ حضور ادھر ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ وہ پتہ تھا ان سب کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان جس طرح بچے کو جانتے ہیں اس طرح اسے جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند سورج اور درختوں کو اس کی انگلیوں کے اوپر ناچتے دیکھا تھا، اس کی انگلیوں سے، اس کے تھوک سے یہ کڑوے کنووں کو میٹھے ہوتے دیکھا تھا، پانی کے چشمے بہتے دیکھے تھے، کیا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن انہیں کے اندر میں یہ اپنی ذات کی بات تھی۔ یہ کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے، تو کس طرح ادھر آ گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں کوئی بے وقوف ہوں، میں یہ اس طرح ہوں، آپ میری بات تو سنیں، یہ ہے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو یہ بت کو صحیح ہے، اصل تو وہ ہے، نہ انہوں نے کہا تم باتیں اس کی کرتے ہو، تم جانتے رہے ہو، بچپن سے دیکھا ہے، تم نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ وہ حیران ہوئے یہ کیا بھائی؟ انہوں نے کہا تم نے ابھی دیکھا؟ یار اس کو دیکھو تو صحیح، وہ جب جو ہی تمہیں دیکھتا ہے دل اندر سے ایسے ہو جاتا ہے، اندر بات ایسے اتر جاتی ہے کہ بس جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی بات ہے۔ وہ حیران ہوئے یار یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ان کے اندر میں وہ جوش و جذبہ آیا، ذرا سا دیکھنے آئے حضور کے لیے تو دلوں کے اوپر اثر ہوتا گیا۔ 6 عشرہ مبشرہ میں سے آپ کے ساتھ آ کے ادھر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے لیے بھی بات ایسے ہوتی ہے تو ہمارا نفس میں اتنی تقویت آئی ہوتی ہے، وہ دیکھو اس طرح جو ذکر ہے فلانا، یہ جس کو میں دیکھوں ذکر کے لیے آیا ہوتا ہے۔ وہ ذکر کے لیے کیوں آیا ہے بھائی؟ ذکر تو جس طرح مرضی کرتا رہے، تجھے کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اس لیے آتے تھے کہ یار اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو یہ بات بن گئی ہے، ذرا جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح۔ انہوں نے اپنی بات نہیں کی تھی، اپنے مرشد کی بات کی تھی، اور یہی بات میں نے اپنے مرشد سے سیکھی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ گل میرے پیر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس طرح اپنی محبت کا اظہار اس طرح ہو جائے کہ آپ نہ نظر آئے وہ نظر آئے، تو پھر وہی چیز آگے سالکین کے لیے جاتی۔ تو شب برات کے تو یہ میسج ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمیں مل چکی ہو اور یہ محبتیں ہمارے دلوں کا حصہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔